انڈیا کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ کینیڈا کی طرف سے G7 کی کانفرنس میں اجلاس میں انڈیا کو مدعو نہیں کیا گیا۔ مودی سرکار کے خلاف، انڈین گورنمنٹ کے خلاف سکھوں کی تنظیم کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ چین نے بڑا واضح پیغام انڈیا کو دے دیا ہے کہ آپ اگر پاکستان کی طرف پانی کے بہاؤ کو بگاڑیں گے، اس کے دور رست جو نتائج ہیں وہ انڈین گورنمنٹ کو، مودی سرکار کو فیس کرنا پڑیں گے۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جو بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، وہ خبر عالمی سطح پر مودی سرکار کو رسید کیا گیا ایک زوردار تماچا ہے، ایک زوردار تھپڑ ہے۔ اور صرف یہ خبر نہیں کہ عالمی سطح پر مودی سرکار کو ایک اور جھگ ہسائی کا، ایک بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 6 اور 7 مئی کی رات جو پاکستان نے انڈیا کے 6 لڑاکا طیارے مار گرائے، اسی طریقے سے اب ایک اور بڑے محاذ پر انڈیا کو 3 بڑی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور خطے میں جو بھارت کا، انڈیا کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ انڈیا کا جو اثر و رسوخ ہے اس کا دی اینڈ ہو چکا ہے۔ تو بیسیکلی 3 خبریں ہیں انڈیا سے متعلق، مودی سرکار کی نالائکیوں سے متعلق، مودی سرکار کی ناکامیوں سے متعلق۔ پہلے تو یہ 3 خبریں، ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور اس کے بعد جو آج ایک مقابلہ اڈیالہ جیل میں ایکسپیکٹڈ ہے، ایک طرف جھوٹ پکڑنے والی مشین ہے، دوسری طرف ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والی مشین ہے۔ بانی تحریک انصاف عمران خان کے ٹیسٹ ہونے ہیں، فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہونا ہے، وائس میچنگ ٹیسٹ ہونا ہے، پولیگرافک ٹیسٹ ہونا ہے، تو کس کی جیت ہوتی ہے؟ اڈیالہ جیل میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ اس خبر کی ڈیٹیل پروگرام کے آخر میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ویڈیو لاگ کا آغاز کریں گے جو عالمی سطح پہ، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ انڈین سرکار کو ایک زوردار تماچا رسید ہوا ہے۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ اب یہ بات دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ آج جو پہلگام واقعے کے بعد بھارت کو جنگ کے میدان میں اور جنگ کے میدان کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پر جن ناکامیوں کا سامنا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ انڈیا کی وہ دہشت گردی ہے، انڈیا کا وہ قتل عام ہے جو پہلے بھارت میں تو ہوتا تھا، لیکن عالمی سطح پر بھی جو کوئی مخالفین تھے، کوئی آزادی پسند تھے، ان کو جیسے قتل کیا گیا۔ مثال کے طور پہ آج سے ٹھیک 2 سال پہلے کینیڈا میں سکھوں کی جو تنظیم ہے خالصتان کی، ان کے لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کر دیا گیا، اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے میڈیا پہ آ کے بڑے واشگاف الفاظ میں، بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ انڈیا اور انڈیا کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ کینیڈین نیشنل ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث ہیں۔ انڈیا سے تعاون مانگا گیا اس اندھے بے رحمانہ قتل پر، لیکن انڈیا نے کینیڈا کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ہوا ناظرین یہ ہے کہ وقت کا پہیہ تو پھر الٹا بھی چلتا ہے، کبھی وقت آپ کا ہے تو کبھی وقت کسی دوسرے کا بھی آ جاتا ہے۔ تو کینیڈا کے شہر کے علاقے البرٹا میں G7 کانفرنس ہونے جا رہی تھی، اجلاس ہونے جا رہا تھا، اور سکھوں کی تنظیم نے اپنی کینیڈین گورنمنٹ سے یہ تقاضا کیا کہ ہمارے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو انڈیا کی خفیہ ایجنسیوں نے قتل کیا، ریاستی سرپرستی میں ہردیپ سنگھ نجر جو کہ کینیڈین نیشنل تھے ان کو قتل کر دیا گیا، انڈیا انوالو ہے، انڈیا کی ایجنسیاں انوالو ہیں، تو لہٰذا اس G7 اجلاس میں انڈیا کو مدعو نہ کیا جائے۔ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی، ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ شاید یہ ان کی ڈیمانڈ ایکسیپٹ کی جائے گی، لیکن آج خبر یہ ہے
کہ کینیڈا کی طرف سے G7 کی کانفرنس میں اجلاس میں انڈیا کو مدعو نہیں کیا گیا، انڈیا کو نہیں بلایا گیا، اور یہ مودی سرکار کے خلاف، انڈین گورنمنٹ کے خلاف سکھوں کی تنظیم کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ انڈیا جو ایک معاشی طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، خطے کا سپر پاور پردھان بننے کی، تھانے دار چودھری بننے کی، SHO بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اب اس کو G7 ممالک کے اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا، اس کو نہیں بلایا جا رہا۔ تو یہ عالمی سطح پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے انڈیا کے منہ پہ۔ وجہ جو انڈیا اسٹیٹ فنڈڈ دنیا کے ممالک میں ٹیررزم کراتا ہے، اس کا فیکٹری کینیڈا بھی ہے، امریکہ بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے۔ اب بنگلہ دیش کا ذکر آیا ہے تو جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ خطے میں جو اثر و رسوخ ہے وہ مودی سرکار کا تیزی کے ساتھ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش نے کیا کیا ہے؟ بنگلہ دیش نے 1971 جب پاکستان کو توڑا گیا، انڈیا نے ایک سازش رچائی، مکتی بہانی کریٹ کی گئی، بنائی گئی، مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا گیا۔ سارا کچھ انڈیا کی سرپرستی میں، انڈیا کی سازش کے مطابق ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان جو اس میں شامل تھے، ان کا 1975 میں کو میں قتل ہو جاتا ہے۔ ان کی بیٹی اقتدار میں آتی ہیں تو بنگلہ دیش پہ انڈیا کا اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، اضطراب پایا جاتا ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے وزیر اعظم بننے کے بعد بنگلہ دیش کو بھارت کی کالونی بنا دیا ہے، ذیلی ریاست بنا دیا ہے۔ انقلاب آتا ہے، طلباء کامیاب ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی مزاحمتی تحریک جب کامیاب ہوتی ہے تو شیخ حسینہ واجد اپنا ملک بنگلہ دیش چھوڑ کے انڈیا میں جا کے پناہ لیتی ہیں۔ اس پہ بنگلہ دیش کے عوام کے جو جذبات ہیں وہ مزید بھڑک اٹھتے ہیں۔ آج اسی بنگلہ دیش نے جماعت اسلامی، جس پر پابندی لگا دی گئی تھی، اس کے رجسٹریشن کو، اس سیاسی جماعت کو بحال کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کو بحال کر دیا گیا ہے، بلکہ جو بنگالی نوٹس پہ، ان کی کرنسی پہ شیخ مجیب الرحمان کی جو تصویر تھی، اس تصویر کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ اور پھر جو دفاعی معاہدے تھے بنگلہ دیش نے، وہ انڈیا کے ساتھ منقطع کر دیے، اور اب بنگلہ دیش جو ہے وہ بہت فاصلے پہ جا کھڑا ہوا ہے، انڈیا سے بہت دور ہو گیا ہے، اپنی ایک آزاد شناخت کی تلاش میں ہے، اور چین کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہا ہے۔ اور پھر تیسری جو میں نے خبر کہی کہ جو پاکستان کے خلاف ہتھ کنڈے انڈین گورنمنٹ استعمال کرے کہ پاکستان کا پانی روک دیں گے، پاکستانیوں کو 24 کروڑ پاکستانیوں کو پیاسا ماریں گے، پاکستان کو ریگستان بنا دیں گے، تو اس پہ چین نے الٹیمیٹم دیا ہے بھارت کو ایک مرتبہ پھر کہ جو کچھ آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، جو دوسروں کے لیے ٹھیک نہیں، وہ آپ کے اپنے لیے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ چائنا نے کیا الٹیمیٹم دیا ہے کہ ہم بالائی حصے پہ بیٹھے ہیں، انڈیا سے کہا ہے کہ آپ مڈ میں بیٹھے ہیں، پاکستان آگے ہے، آپ پاکستان کا پانی روکیں گے، پاکستان کے پانی کے بہاؤ میں کوئی بگاڑ، کوئی رکاوٹ پیدا کریں گے، تو پھر چائنا بھی یہ حق رکھتا ہے پاکستان کی سالمیت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ جو ریور برہم پترا ہے، جو کہ چائنا سے نکل کے انڈیا کی طرف جاتا ہے، اور انڈیا کے لیے اس ریور برہم پترا کے اوپر جو ڈیپینڈنسی ہے وہ 30 سے 45% تک ہے، پینے کے پانی کے حوالے سے اور آبپاشی کے حوالے سے۔ تو چین نے بڑا واضح پیغام انڈیا کو دے دیا ہے کہ آپ اگر پاکستان کی طرف پانی کے بہاؤ کو بگاڑیں گے، اس کے دور رس جو نتائج ہیں وہ انڈین گورنمنٹ کو، مودی سرکار کو فیس کرنا پڑیں گے۔ پھر چائنا کو برہم پترا ریور کا پانی روکنا پڑے گا۔ اور یہ صرف چائنا کا دعویٰ نہیں ہے، چائنا کی انڈیا کو وارننگ نہیں ہے، چائنا آلریڈی دسمبر 2024 سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تعمیر کر رہا ہے، اور وہ ڈیم
किस रिवर पे तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्रा दरिया के ऊपर बनाया जा रहा है। तो ये इंडिया की आंखें खोल देने के मुतरादिफ होगा, जो चाइना ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़े साफ अल्फाज में इंडिया को कह दिया कि सोचना मत पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो सालमियत और बका है, हमारा वो इत्तेहादी है, उसको हर हाल में चाइना प्रोटेक्ट करेगा, और उसको कोई नुकसान पहुंचा तो चाइना खामोश नहीं रहेगा। नाज़रीन, जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त लाहौर पुलिस और जो पंजाब फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो डयाला जेल पहुंच चुकी है। किस काम आई है? खान साहब के 3 टेस्ट करने हैं, पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है, वॉइस मैचिंग टेस्ट करना है, इसके अलावा फोटोग्रामेट्री टेस्ट करना है। पहले ये टीम आई थी, खान साहब ने तीनों मरतबा इनकार कर दिया। 3 दिन मुसलसल टीम अडयाला जेल जाती रही। खान साहब ने ज़बानी तौर पे इनकार किया, दूसरी मरतबा खान साहब ने तहरीरी तौर पे इनकार किया, तीसरी मरतबा तहरीरी तौर पे इनकार किया। लेकिन अदालत ने फिर लाहौर पुलिस को ये मैंडेट दिया कि आपने 9 जून तक खान साहब के तीनों टेस्ट करके रिपोर्ट पेश करनी है। तो आज फिर टीम पहुंची है, पॉलीग्राफी की डिवाइस लेके, वॉइस मैचिंग की डिवाइस लेके, फोटोग्रामेट्री टेस्ट की डिवाइस लेके। तो जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि एक तरफ वो मशीन है जिसने झूठ पकड़ना है कि जो बयान दिया जा रहा है उस मशीन को लेकर वो सच्चा है या झूठा है, और दूसरी तरफ हमारे साथी, हमारे कुलीग आज़ाद डिजिटल के तैयब बलोच साहब ये कहते हैं कि मुकाबला बड़ा सख्त है। एक तरफ झूठ पकड़ने वाली मशीन है और दूसरी तरफ झूठ बोलने वाली मशीन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान है। तो देखते हैं किसकी जीत होती है। खान साहब टेस्ट करवाते हैं या एक मरतबा फिर खान साहब पॉलीग्राफिक टेस्ट से इनकार कर देते हैं।